الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمدا وكثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج فضل مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے. آج بزم مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے. عاشقان مصطفیٰ تشریف لانا چاہیے. کہاں ہو عاشقان رسول کے دیوانوں, کہاں ہو عاشقان رسول کے دیوانوں, ادھر آؤ کہ ذکر سرور عالم کا ہونے والا ہے, کہ ذکر سرور عالم کا ہونے والا ہے. اب آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس کلام مقدس جس کے بارے میں خود رب فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی اس کی وزن کو برداشت نہیں کر پاتا, پہاڑ بھی اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا, بلکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن قرآن چاہیے امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے محافظ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, قرآن کے حافظ بنتے نظر آ رہے ہیں. اب آئیے اس نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, اسی قرآن کی روشنی قرآن کی تلاوت کے لیے میں حضرت حافظ قاری محمد مناظر حسین نوری صاحب سے معطوانہ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بہترین انداز میں ہم سب کو کلام پاک کی تلاوت سے شرفیاب کریں. کہ آنے سے قبل میں چند اشعار کہنا مناسب سمجھتا ہوں. اس صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, مینار کی پڑھے تو میدان میں پڑھو, مینار کی پڑھے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو, قرآن میں پڑھو. ہمارے پر حافظ مناظر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, وعلی آلک وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله آیا قصیدہ درود شریف کے جنت ساتھ وصول پر کے سمجھتا ہوں میرے ساتھ کا پڑھنے کی کوشش کریں خاص کر کے بچے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تغطر جيران بذي سلام ما زدتهم عن جواب مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والأكبرين طيب العرب وبالآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك يمدح للحادث العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمراء ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمراء وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
میں نے ہمارے ملک رسول کا اسلامی جناب سلمان نوری صاحب میں پر تشریف لائے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میں رکھتے
मंगता नहीं होने देते हवाले, मुझे रुसवा नहीं होने देते। سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب، ایسے کہاں تھے ہمارے نصیب، ہم کو ملا اللہ کا حبیب، ہم کو ملا اللہ کا حبیب، ہے دعا ہے رب مجیب، ہے دعا ہے رب مجیب، بن جا کے پڑے روزے کے قریب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم دامن محبوبن ہو، جب ہم دامن محبوبن ہو، ہاتھ میں آپ کا دامن ہو، ہاتھ میں آپ کا دامن ہو، وادی کوثر مدفن ہو، وادی کوثر مدفن ہو، گلشن جنت مسکن ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار دعا دے دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد
इंशाअल्लाह फिर के गली गली सवा हो गए सब दिखाए फिर के गली गली सवा हो गए सब दिखाए दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से आए फिर तेरे गली गली दबा हो गए सब दिखाए दिल को अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए रुखसत का फिरा कशोर कश से हमें उठाए रुखसत का फिरा कशोर कश से हमें उठाए सोते हैं उनके साए सोती हमें लगाए फिर के गली गली तबाह हो गए सब निकाले दिल को अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए यादें हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम यादें हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम खूब है गम में हम खूब है गम में हम कोई हमें चुराए फिर के गली गली तबाह हो गए सब दिखाए दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए दिल के हज़रत वली फैल पड़े फकीर भी दिल के हज़रत वली फैल पड़े फकीर भी साई है अब लुटानी
जुल्फ पे घर लगाए है जो मसानी रात जुल्फ पे घर लगाए हम कोई बजाए सो कोई बजाए सो सारे तरफ बजाए क्यों फिर के गली गली तबाह तो करे सब दिखाए क्यों दिल को अमल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे शायद बना रहे थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह को ताला इनके आवाज में और भी तरक्की अता फरमाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हर जुमा बाद नमाज मगरिब हफ्तावारी इज्तिमा की महफिल सजाई जाती है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये महफिल मदरसा इस्लामियात में रखा गया है और बड़े ही खुशी की बात यह है कि आज का ये महफिल हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान की तरफ मंसूब है। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में थोड़ी देर के लिए उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका यहाँ पर जमा होने को कबूल अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान को आप खूब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हिंद के ख्वाजा हम सब के हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान 90 लाख को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किए। क्या ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान उनको एक तकरीर के जरिए से इतने लोगों को मुसलमान किया, या कोई जलसे के जरिए, या कोई लोगों के भीड़ इकट्ठा करके? नहीं, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के जरिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अजमेर शरीफ की धरती पर कदम रखते हैं तो उस वक्त लोग इस कदर गुमराही में डूबे हुए थे कि पेशाब को पीते थे और घी को पत्थरों के पास जलाया करते थे। होना तो ये चाहिए था कि इसके बरअक्स हो, घी को खाते, पेशाब को नजिस समझते, लेकिन पेशाब को पीते थे और घी को पत्थरों के पास जलाया करते थे। इस कदर गुमराही थी, इस कदर लोग इस्लाम से दूर हो चुके थे, भटक गए थे, दीन को भूल चुके थे और पत्थरों की पूजा करते थे। और तारीख के औराक पर यह भी है कि एक एक लड़की से 5-5 भाई निकाह करते थे, एक ही औरत के साथ 5-5 भाई निकाह करते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ऐसे मौके पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान अपने नाना का दीन को फैलाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फैलाया और दीन की इसमें मेहनत करना शुरू किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ऐसे मोड़ पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। भूखे आए तो भूखों को खाना खिलाया, प्यासे आए तो प्यासों को पानी पिलाया।
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، کیونکہ آج کے اس محفل کے لیے خصوصی مقرر ہمارے عزیز، ہمارے دوست حافظ و قاری مولانا راشد مصباحی صاحب مقرر ہیں۔ بس میں چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ رضوان کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کی کردار کو نہیں اپناتے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ رضوان کے پاس ایک پنڈت مذہبی طور پر آپ کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب کوئی اگر کسی کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تھوڑا غصہ آنے لگتا ہے کیونکہ مناظرہ کرے گا۔ اور خواجہ غریب نواز کے اخلاص دیکھیے، ان کی تعلیمات دیکھیے، غور کیجیے گا۔ جب ایک پنڈت مذہبی طور پر ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے لال خواجہ غریب نواز کے اوپر قربان جائیے کہ خواجہ غریب نواز نے ان سے پوچھا کہ تم پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے سے، علاقے کا نام بتایا۔ خواجہ غریب نواز نے ان سے کہا کہ تم تو بہت دور سے آئے ہو، تمہیں بھوک کی شدت ہوگی، تمہیں پیاس لگی ہوگی، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو۔ یہ حق کی بولی نکلنا تھا کہ اللہ اکبر۔ اس پنڈت نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور مناظرہ بھول گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حاصل کلام یہ ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ رضوان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے مائک پر حضرت حافظ و قاری مولانا راشد مصباحی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا، وہ آئے اور اپنی ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو محسوس فرمائے۔ مائک پر حافظ و قاری مولانا راشد مصباحی صاحب۔ منبر نور پر جلوہ فروز میرے دوست خاص حافظ و قاری حضرت مولانا محمد ناظر حسین نوری صاحب، وہ میرے پیارے بچے، وہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آغاز محفل سے لے کر اب تک آپ لوگ بہترین انداز میں نعت یا کلام بھی سن رہے تھے، اور ماشاء اللہ پڑھنے والے بھی بہترین انداز میں اپنے کلام کو آپ کے لیے پیش کر رہے تھے، اور ماشاء اللہ آپ بہترین انداز میں سماعت بھی کر رہے تھے۔ آغاز محفل سے لے کر اب تک محفل بہت کامیاب رہی ہے۔ حضرت نے بھی ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈال کر آپ کو آگاہ فرمایا کہ خواجہ غریب نواز کی ذات صرف کرامتوں سے نہیں پھیلی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام لینے والا صرف کرامتوں کو پڑھ کر، صرف ان کے کرامتوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا ہے، اصل میں مسلمان ہونے والا جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ماشاءاللہ مولا سے دعا کروں گا، مولا حضرت مناظر صاحب کو ان کی صحت میں، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم عطا فرمائے، اس لیے کہ بزرگوں کا سایہ جب تک ہم پر قائم رہے گا ہم سلامت رہیں گے، اس لیے کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، ہم بولتے ہیں لیکن ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں،
ہم بولتے ہیں ہماری بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ والوں کی زبان میں وہ طاقت ہوتی ہے نا پیارے، اللہ والوں کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے نا کہ زبان تو ایک انسان کی ہوتی ہے، حقیقت میں لفظ اللہ کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مرتدوں کی کیا مروت کیجیے، اور غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی اللہ کا ولی مومن بھی ہوتا ہے اور متقی و پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں اپنی باتوں کو اسی قرآن کی مطابق اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ہندوستان کے سرزمین پر اسلام پھیلانے والا کوئی نہیں آیا تھا، ابھی ہندوستان میں اسلام پھیلا نہیں تھا، ابھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان نہ آئے تھے۔ یہ ہندوستان بہت عظیم ملک کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہندوستان عظیم الشان ملک ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ وہ بدلتے ہیں، بدلتے رہیں گے، لیکن ہمارا ملک کل بھی مہان تھا، ہمارا ملک آج بھی مہان ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک ہمیشہ مہان ہی رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب انسان، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، ابھی خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف نہ لائے ہیں، ابھی خواجہ غریب نواز کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بھیجے نہیں ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اسی ہندوستان کی زمین پر لوگوں کو اپنے شوہر کی چتاؤں پر جلا دیا جاتا تھا۔ جو جوان عورت جس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا، وہ اپنے شوہر کے اوپر لیٹ جاتی تھی، اور جس طرح سے شوہر کو جلایا جاتا تھا اس طرح سے وہ نوجوان عورت کو بھی جلا دیتے تھے۔ یہ رواج تھا، یہ رسم تھا، لوگوں کو ستانا فخر سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ در کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، جوا کھیلنا فخر سمجھا جاتا تھا، عیاشیوں میں مست ہونا فخر سمجھا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب کسی کے شوہر کے ساتھ ایک زندہ انسان کو جلایا جائے تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی، اس کا دل کیا کرے گا۔ ایک نوجوان عورت رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے رب قدیر، کب تک ہم نوجوان عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جلتے رہیں گے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی اتنی ہے کہ ہم عورت بنائے گئے ہیں۔ اے رب، اگر تو ہی مجھے بنایا ہے تو تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ اے رب قدیر، ہمیں کسی کے ذریعے بچا لے، یا اے رب قدیر، ہم جانتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت آدم کے ثانی نہیں آئیں گے، حضرت نوح کے ثانی نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن اے رب قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں بچانے پیدا کرنے والا ہے، تو تو ہمیں بچائے گا بھی انشاءاللہ، تو مجھے بچائے گا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ وہ عورت التجا کرتی ہے، رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بچے، میرے بندیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ارے کل
ہندوستان کی سرزمین پر ابھی خواجہ غریب نواز تشریف نہ لائے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو اپنے مابین بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا کہ اے بیٹے میں تجھے ہندوستان بھیجنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, وہاں تمہیں طرح طرح کی مشقتیں, طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جانا اور دین کی تبلیغ کرنا, اپنے نانا کی باتوں کو عام کرنا, اپنے ابا کی باتوں کو عام کرنا. انشاءاللہ میرا رب کی ذات پر یقین ہے کہ دعوت و تبلیغ تو کرے گا, لیکن لوگوں کو ہدایت اللہ دے گا. تیری زبان میں تاثیر اللہ کا دینا کام ہے. جا ہندوستان کی سرزمین پر جا کر لوگوں کے اندر تبلیغ کرنا شروع کر دینا. عزیزان ملت اسلامیہ, خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے, لوگ معاملہ برعکس تھا. کھانے کو اس چیز کو مرغیوں کے سامنے رکھتے تھے. حضرت نے بیان کیا یہ حقیقت ہے, آج بھی دیکھتے ہوں گے. اللہ سب کو ہدایت دے. انشاءاللہ میرا رب ایک نہ ایک دن سب کو ہدایت ضرور دے گا. اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں چاروں طرف اسلام ہی اسلام ہوگا, اسلام کا بول والا ہی ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو میں بیان کرنے کے لیے آپ کے مابین آیا ہوں. خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ کیا لوگوں کے بارے میں برائی کرنے کے لیے؟ کیا خواجہ غریب نواز نے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی خواجہ غریب نواز نے غیبت کی؟ کبھی خواجہ غریب نواز نے برائی کی؟ کیا خواجہ غریب نواز نے ایک دوسرے سے حسد کیا؟ ہرگز نہیں. ارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس سے اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے, وہ غریب ہے کہ امیر ہے. خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں کہ اگر بھوکا آیا ہے تو اسے کھانا کھلاتے ہیں, اگر کوئی پریشان حال آیا ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں, کوئی ننگا آیا ہے تو اس کو کپڑا پہناتے ہیں. بلکہ خواجہ غریب نواز نے اپنی ذات کی برکت سے لوگوں کو ایک انسانیت کا درس دے کر, غریبوں کی غریبی دور کر کے, لوگوں کی مدد کر کے انسانوں کو ایسا ایک درس دے دیا, ایک ایسا پیغام دے دیا جو لوگ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, ارے غلام رسول کا یہ عالم تو رسول کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا کبھی واپس نہیں جاتا. ارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا کبھی بھوکا نہیں جاتا. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کسی مقصد کے تحت آنے والا واپس نہیں جاتا. آج بھی خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کا زور ہو رہا ہے. لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. آج بھی خواجہ غریب نواز کے صدقے دعائیں قبول ہو رہی ہے, مانگنے والے کو مل رہا ہے, حاجتیں چاہنے والے کو حاجتیں مل رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آخر اولیاء کرام کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو کیوں بھیجا؟ جب آپ کو غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن دین کا کام تو بڑھانا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام بڑھانا ہے, اسلام کو تو پھیلانا ہے. اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی نہیں آئیں گے, نہ حضرت ابراہیم دوبارہ آئیں گے, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, نہ حضرت اسماعیل آئیں گے, نہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئیں گے, نہ کوئی اور نبی آئیں گے. لیکن دین کا کام تو بڑھانا ہے. دین کا کام کیسے بڑھے گا؟ اب نبی چلے گئے تو دین کا کام یہیں تک محدود ہو جائے گا, لیکن دین کو تو عام کرنا ہے, لوگوں کے دلوں تک دین کو پھیلانا ہے. لیکن دین پھیلے گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں, میں نے نبی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, اب تمہارے مابین نبی نہیں آئیں گے. ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور کوئی نبی نہیں آئیں گے. میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے اور نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تمہارے مابین دعوت و تبلیغ کے لیے نبی نہیں آئیں گے, لیکن
اللہ کا ولی، میرا محبوب بندہ، میرا محبوب بندہ کوئی خواجہ غریب نواز کی شکل میں آئے گا، تو کوئی خواجہ عثمان ہارونی کی شکل میں آئے گا، کوئی خواجہ غریب نواز کی شکل میں آئے گا، کوئی غوث اعظم کی شکل میں آئے گا، کوئی گنج شکر کی بارگاہ میں کی شکل میں آئے گا، بلکہ شکل تو ایک انسان کی ہوگی، حقیقت میں وہ انسان رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری ذات کو خواجہ غریب نواز کی پوری ذات آپ نے 90 لوگوں کو جو کلمہ پڑھایا نا، صرف دعوت و تبلیغ کر کے نہیں، اپنے محفل میں واعظ کر کے نہیں، بلکہ اخلاق کو دیکھ کر خواجہ غریب نواز کی سیرت کو دیکھ کر لوگ خود ایمان لے آتے تھے کہ ارے جس کے اخلاق کا یہ عالم کہ کسی کو آج تک پریشان نہ کیا ہو، جس کے اخلاق کا یہ عالم جو آج تک کسی نے کسی کو گالی نہ دیا ہو، جس کے اخلاق کا یہ عالم جو کسی کی پڑوسی کو ستایا نہ ہو، جس کے اخلاق کا یہ عالم کہ کسی کو آج تک چغلی نہ کی ہو، ارے جس کے اخلاق کا یہ عالم جس کے معاملے میں کسی کے معاملے میں آج تک غصہ کینہ نہ کیا ہو، ارے لوگ جب ان کی سیرت کو دیکھتے تھے اور یہ غور کرتے تھے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ارے جو ایک عام انسان کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو اس کا نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان کا دین بھی سچا، ان کے نبی بھی سچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری عمر میں خواجہ غریب نواز لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے رہے، جو جس مقصد کے لیے آتا وہ خواجہ غریب نواز ضرور عطا کرتے۔ آج بھی معاملہ برعکس ہے، ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ہمارا انداز، ہماری گفتگو، ہمارا بیان اسلام کے مخالف ہے، مسلمان کے کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ آج ہم کو کہنے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہ لوگ ہمارے چہرے سے پہچانتے کہ یہ مسلمان ہیں، نہ ہمارے گفتگو سے پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ معاملہ تو برعکس ہے، آج ہم نے لوگوں کو ستانا اچھا سمجھ لیا، لوگوں کو پریشان کرنا اچھا سمجھ لیا، لوگوں کی حاجت روائی کرنے کے بجائے لوگوں کو ستانا ہم لوگوں نے اچھا کر دیا، لوگوں کو گالی دینا فخر سمجھنے لگے۔ یاد رکھو اسلام جو پھیلا ہے نا، دعوت و تبلیغ کے لیے پھیلا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ضرور پھیلا ہے، گفتگو کے ذریعے ضرور پھیلا ہے، لیکن سب سے زیادہ اسلام میں جو مؤثر ہوئی ہے، اسلام میں سب سے زیادہ جو گفتگو قابل قبول ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خود قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا رسول اللہ آپ کی اخلاق عظیم الشان ہے، یا رسول اللہ آپ کی اخلاق عظیم الشان ہے۔ یہی وہی اخلاق ہے جس کی اخلاق کو دیکھ کر لوگ خود مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کوئی اگر ہمارے مابین ہمارے بیچ کوئی پریشانی کو لے کر آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار ہم آپ کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں۔ قربان چاہیے خواجہ غریب نواز کے ذات پر کوئی بھی آتا آپ اس سے یہ نہ پوچھتے تم کون ہو، اپنے ہو کہ بیگانے ہو، اپنے ہو کہ غیر ہو۔ ایک کسان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضور میں اجمیر کی سرزمین پر رہنے والا ہوں اور میری زمین جو ہے دلی میں ہے، وہاں کے جو گورنمنٹ ہے، وہاں کے جو حاکم ہیں، وہاں کے جو سرکار ہے نا مجھ پر لگان زیادہ کر دیا ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں لگان دے سکوں، میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اتنی لگان دے پاؤں گا۔ یا خواجہ غریب نواز میں آپ کی دربار میں آیا ہوں کہ آپ تو کچھ کم کرا دیں، آپ تخفیف کرا دیں۔ اب وہ شخص آنے والا کہتا ہے حضور میں اس نسبت سے آیا ہوں کہ جو دلی کا سرکار ہے نا، دلی میں جو سرکار جس کی سرکار چلتی ہے نا، دلی میں جو حکومت کرتا ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ آپ کے مریدوں کے مرید ہیں۔ حضور جو وہاں کے حاکم ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ آپ ہی کا چاہنے والا ہے، آپ ہی کی باتوں کو قبول کرنے والا ہے، آپ کی بات کو تسلیم کرنے والا ہے۔ آپ میرے مسئلوں کو دور کریں، آپ میرے مسئلوں کا حل کریں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے ایسی بات ہے نا تو ہم خود تمہارے ساتھ اجمیر چلے، خود ہم تمہارے ساتھ دلی چلیں گے۔ اب ذرا غور کریے، ایک کسان کے مسئلے کو حل کے لیے، ایک کسان کی پریشانیوں کو دور
کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرسبز زمین سے لے کر دلی جا رہے ہیں. آج کوئی اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی کو لے کر آ جائے نا, اگر 2 منٹ اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اگر ہمارا لگ جائے تو ہم نہیں دیتے. یاد رکھو آپ کا چھوٹی سی غلطی اسلام پہ ایک داغ دے جائے گی, آپ کی چھوٹی سی پہچان اسلام پر داغ دی جائے گی. ارے کوئی پریشانی کو لے کر آپ کے پاس آئے نا تو اس بات کا ٹینشن مت لو, اس بات کے مت گھبراؤ کہ ارے اس کی پریشانی کو دور کیسے کریں گے. ارے شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تجھے ایک اندھیرے وقت میں ایک چراغ کی ضرورت پڑی ہے, اور وہ چراغ کوئی اور نہیں, اللہ نے تجھے بنایا ہے, اللہ نے تجھے بنایا ہے. ارے تو کسی انسان کی مسئلے کو حل کرے گا, کسی انسان کی پریشانیوں کو دور کرے گا, اللہ میری پریشانی کو دور کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب وہ شخص خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہے, حضور چلا جائے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جائے. خواجہ غریب نواز نے انکار نہیں کیا, اور خواجہ غریب نواز اس کسان کے ساتھ, اس مزدور کے ساتھ, اس غریب کے ساتھ آپ سفر فرما رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے. آپ دلی کے سرزمین پر پہنچ رہے ہیں. دلی کے سرزمین پر خواجہ بختیار کاکی کا نام تو سنا ہوگا. حضرت خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر حاضر ہو کر خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں حضور آپ کو اتنے دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو اتنے دور آنے کی کیا ضرورت ہے, بتائیے اگر آ گئے تو کیا مسئلہ ہے, کیا کس مسئلے کو لے کر آئے ہیں, کیا پریشانیوں کو لے کر آئے ہیں. وہ خواجہ بختیار کاکی بہت اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا بندے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں. حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز سے کہہ رہے ہیں حضور فرمائیں معاملہ کیا ہے, دریافت کریں. حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا ایک یہاں کے جو تمہارے حاکم ہے نا, جو جن کے ساتھ آپ آئے ہیں نا, انہوں نے میرے ایک غلام کے ساتھ, ایک غریب کے ساتھ لگان زیادہ کر دیا ہے. آپ لگان زیادہ کر دیا ہے, پیسے بڑھا دیے ہیں. یہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ لگان دے سکے, یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ پیسے کو دے سکے. آپ فرما دیں کہ ان کی لگان کو معاف کر دے, آپ فرما دیں کہ ان کی لگان کو معاف کر دے. یہ اتنی طاقت نہیں رکھتا, یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ہم خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ التمش سے فرماتے ہیں اے التمش تم ان کے لگان کو معاف کر دو. یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا, اتنی طاقت نہیں رکھتا. التمش فرماتے ہیں حضور معاف کیجیے گا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے غلاموں نے, میرے سپاہیوں نے ان پر لگان بڑھا دیا ہے. حضور خواجہ غریب نواز سے پھر خواجہ بختیار فرماتے ہیں اے غریب نواز تجھے راجستھان کی سرزمین سے, اجمیر کی سرزمین سے دلی آنے کی کیا ضرورت تھی, وہیں سے خط بھیج دیتے, میں تمہاری بات کو قبول کر لیتا, وہیں چٹھی بھیج دیتے, وہیں سے میں تمہاری بات کو تسلیم کر دیتا. ارے وہ قاصد بھیج دیتے, میں تمہاری بات کو مان لیتا. یہاں تک اتنی پریشانیوں کو جھیل کر آنے کی ضرورت کیا ہے, ارے وہیں سے کہہ دیتے, بات یہاں قبول ہو جاتی. تو خواجہ غریب نواز نے جو فرمایا آپ سب اپنے تحریر پر تختیہ دل پر لکھ لیجئے, اور آپ سے یہ عہد کیجئے کہ اگر کوئی بھی پریشانی کو لے کر ہمارے پاس آئے گا, ہمارے اندر اگر طاقت ہوگی ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ ضرور دور کریں گے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے خواجہ بختیار کاکی سن, میں چاہتا تو وہیں سے ایک چٹھی لے کر تمہارے پاس بھیج دیتا, آپ قبول کر لیتے, لیکن ہرگز نہیں. جب میں نے ان کی بات سنی, ان کی مابین, ان کی بات سننے کے مابین مجھے اپنے نانا کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ میرے نانا نے فرمایا تھا, میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا, کسی انسان کی پریشانی کو دور کرنا, کسی انسان کی حالت روائی کو قبول کرنا, کسی کی پریشانی کو دور کرنا, کسی کی مشقتوں کو دور کرنا. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کی پریشانیوں کو دور کرنا, ارے خانہ کعبہ میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور کسی خانہ کعبہ میں 2 ماہ طواف کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کی پریشانی کو دور کرنے پر عطا کرتا ہے. اللہ اکبر, کتنی ثوابیں ہیں. ارے ہمارے لیے تو قدم قدم پر ثواب ہیں, لیکن ہم قبول کریں تب نا. آج ہمارے پاس
صرف برائی کرنے کے لیے وقت ہے لیکن اچھے کام کے لیے وقت نہیں. آج ہمارے پاس بزرگ گنا دل میں رکھنے کے لیے وقت ہے. آج ہمارے پاس نیٹ چلانے کے لیے وقت ہے. آج ہمارے پاس فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے. آج ہمارے پاس یوٹیوب چلانے کے لیے وقت ہے. آج ہمارے پاس واٹس ایپ چلانے کے لیے وقت ہے. یاد رکھیے صحبت ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت بدا کند. اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. اگر آپ برے بن گئے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات آپ تک محدود رہے گی، بلکہ یہ بات آپ کے بچوں تک جائے گی. وہ برائیاں جو آپ کے اندر ہے وہ برائیاں آپ کے بچوں کے اندر آئے گی. اور جب بچے آپ کے برائی کو دیکھ کر کاپی کریں گے، اس کو نقل کریں گے، بچہ تو گناہ آپ کا کرے گا لیکن گناہ آپ پر بھی پڑے گا. اللہ اکبر. اس لیے اچھے لوگوں کے بیچ میں آئے، اچھی گفتگو کریں، اچھا کردار پیش کریں، اچھا معاملہ لوگوں کے ساتھ کریں جسے دیکھ کر لوگ خود بخود کر دیں کہ جن کے اخلاق کا یہ عالم تو کردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کو اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کرنا کیا چاہیے. پڑھائی کر رہے ہیں، کتنے منٹ پڑھائی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں لوگ صرف اپنی رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنے جاتے ہیں. پیارے نماز پڑھنے جاتے ہو نا، اچھی سے نماز پڑھیے، جتنی رکعتیں ضروری ہے. ارے وقت نہیں، نفل نہ پڑھیے نا، لیکن جو سنت موقدہ ہے، فرض ہیں، بہترین انداز میں آپ پیش کریے. اس لیے کہ بروز محشر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوستوں میں کتنا ٹائم دیے تھے. بروز محشر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے دوستوں کو کتنا ٹائم دیے تھے، فیس بک میں کتنا ٹائم دیے تھے، واٹس ایپ میں کتنا ٹائم دیے تھے. لیکن ہاں اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، تم نے نماز ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی. اس لیے اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے اور نماز پڑھ کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں خواجہ غریب نواز کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. خواجہ غریب نواز نے کبھی بغض و کینہ دل میں نہیں رکھا. خواجہ غریب نواز نے کبھی حسد نہیں کی. لیکن آج کیا ہے، ایک دوسرے سے حسد. سب سے زیادہ اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے نا وہ حسد ہے. کیا حسد ہے؟ ایک دوسرے سے جلنا. اگر کوئی آپ سے بڑے رتبے میں پہنچ گیا، زیادہ پراپرٹی کما لیا، اب اسے جلنا شروع کر دیتے ہیں، اسے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے اچھا کوئی بن گیا، اب اس کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں. جلیے مت پیارے، بلکہ رب کی بارگاہ میں التجا کریے، رب کی بارگاہ میں دعا کریے کہ رب قدیر تو ہی رب ہے میرا، تو اس کا بھی رب ہے. اے رب تو اگر اسے اتنا مرتبہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس کے برابر بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسی التجا کرنے سے تجھے عطا بھی کرے گا اور اسے بھی عطا کرے گا. تجھے گناہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ اچھی نیت پر ثواب عطا کرتا ہے اللہ. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمایا. اور ہم لوگ جتنے لوگ حاضر ہیں رب قدیر ہم سب کی حاضری کو تو اپنی بات کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خواجہ غریب نواز کی چند باتوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں. میں جانتا ہوں ایک ہی بار میں کوئی کامل نہیں بن سکتا، ایک ہی بار میں کوئی کامل نہیں بن سکتا. بھائی عالم بننے کے لیے کم سے کم 9 سال لگتے ہیں، حافظ بننے کے لیے 5 سال لگتے ہیں. تو ایک انسان کو ایک کامل انسان بننے کے لیے وقت تو لگے گا ہی نا. لیکن ہاں میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر روز ہر جمعہ کو آپ یہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ آج اس جمعہ میں ہم نے، آپ نے پچھلے جمعہ کچھ نہ کچھ کسی نے وعدہ کیے ہوں گے، اپنے آپ سے وعدہ یہ بھی کروں گا. آپ اس جمعہ میں بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جس کے دل میں جو ہو یہ کام چھوڑ دوں گا. اور بالخصوص میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے چہروں پر داڑھی رکھی ہے، اللہ ان کی داڑھی کو قبول فرمائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے داڑھی تو رکھے ہیں پیارے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے. غلطی کیا ہے کہ آپ داڑھی رکھیے، کتنی رکھیے؟ 1 مشت تک. یہ ضروری ہے. اگر آپ داڑھی رکھ رہے ہیں تو 1 مشت سے
कम अगर रख रहे हैं तो वो दाढ़ी में शुमार नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी शक्ल में होगा। आपको लगेगा कि हमने दाढ़ी रखी है, लेकिन हकीकत में शरीयत के मुस्तफा की नजर में वो दाढ़ी नहीं है, वो फैशन में हो जाएगा, दाढ़ी का मजाक हो जाएगा। और खुद अगर अपने शरीयत का मजाक उड़ाएंगे, अपने दीन की मुखालिफत करेंगे तो कैसे होगा? लोग तो मुसलमान को देखकर ईमान ले आते थे, लोग हमें देखकर खुद ब खुद कुछ और न कर बैठे। इसलिए जो लोग दाढ़ी नहीं रख रहे हैं वो लोग से गुजारिश है कि दाढ़ी रखने की कोशिश करें, इस्लामी लिबास पहने, इस्लामी माहौल में ढले। इसलिए कि इंसान जो करता है ना, बच्चे भी वही करते हैं। अगर बाप देखता है बच्चे कि बाप झूठ बोल रहा है, बेटा भी झूठ बोलने की कोशिश करता है। बेटा बाप को देखता है कि मेरा बाप मोबाइल देख रहा है, तो बेटा भी मोबाइल देखने की कोशिश करता है। अगर भी मामला बरअक्स है, बाप कुरान पढ़ रहा है तो बेटा भी कुरान पढ़ने लगता है। आपने देखा होगा इतने लोग हाजिर हैं, इनके बच्चे आप लोगों किसी ना किसी के बच्चे जरूर होंगे। अगर आप नमाज पढ़ते हैं घर में तो आपके दाहिने या बाएं तरफ आपका बेटा भी आपसे खड़े हो जाता है। उसे पता तो नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना वो आपको फॉलो करता है, वो आपकी कॉपी करता है। अगर आपने गाना देखने में अपना वक्त लगा दिया तो आपके बच्चे वही देखेंगे जो आप देख रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप खुद अपने आंखों से आंसू का सहरा जारी करेंगे कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कैसे मानेगा प्यारे? इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया ना, किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। इसलिए अपना वक्त अल्लाह की इबादत और रियासत में गुजारिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह दी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।